نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے پچھلی نشست میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ حدیث کے حوالے سے جو روایت امام بخاری نے صحیح البخاری کی پہلی کتاب کیف کان بدء الوحی کی حدیث نمبر 3 کے طور پہ درج کی ہے، اس حوالے سے ہم نے رؤیا پر گفتگو کی تھی اور اس کی 13 اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور 13 اقسام کو بنیادی طور پہ 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے یہ سبجیکٹ رکھا تھا۔ اب یہ خواب کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرنا، میں پچھلی گفتگو کے تسلسل میں کچھ خلاصہ کچھ اس کی تکمیل کرتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کے اگلے حصے کی طرف انشاءاللہ بڑھوں گا۔ یہ جو کیٹیگرائز کرنا ہے خوابوں کو، یہ تمام ائمہ، محدثین، علماء اور معبرین نے تو کیا ہی ہے، مگر بنیادی طور پر آج یہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تقسیم بھی امام بخاری نے خود صحیح البخاری میں کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ ہم چونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 پر بگننگ میں چل رہے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ بعد ازاں امام بخاری نے آگے چل کر 66 احادیث پر مشتمل ایک پوری کتاب قائم کی ہے صحیح البخاری میں۔ اس کے اندر انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کئی خواب بیان کیے، صحابہ کرام کے خواب بیان کیے، اور کئی ابواب قائم کر کے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے۔ کس کس وقت میں خواب آئے تو تعبیر کیا ہوتی ہے، کس نوعیت کا خواب ہو، دودھ دیکھیں تو تعبیر کیا ہے، سبزہ دیکھیں تعبیر کیا ہے، قمیض دیکھیں تو تعبیر کیا ہے۔ امام بخاری نے گویا بہت سے ابواب مبشرات اور رؤیا صالحہ کے حوالے سے قائم کیے۔ رات کو خواب دیکھنے کی تعبیر کیا ہے، دن کو، یہ میں سارے صحیح البخاری کے ابواب آپ کو پڑھ رہا ہوں۔ رؤیا بالنہار، دن کو خواب دیکھیں تو تعبیر کیا ہے، خواتین کے بعض خصوصی خواب ہیں ان کی تعبیر کیا ہے، حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ جو خواب منتشر خیالی پر مشتمل ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ بائیں طرف جسٹ تھوک دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یا آخری 2 سورتیں معوذتین پڑھ لیں، اللہ کی پناہ طلب کر لیں، کسی کے پاس جا کر اس کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الغرض یہ امام بخاری نے بڑی تفصیل بیان کی ہے، اور دیگر ائمہ نے جو کتب 7 ہیں سیاستہ کے ساتھ دارمی موطا کو ملا کر، خود ان میں 200 کے قریب صرف خواب اور تعبیرات مذکور ہیں۔ ہر ایک امام نے ابواب قائم کیے ہیں جن سے خواب کا اپنی جگہ حقیقت ہونا اسٹیبلش ہوتا ہے۔ اور جو کیٹیگرائز کیا تھا میں نے وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ ہم اس کو اس لیے میں اس کی تکمیل بھی کرنا چاہ رہا ہوں
کہ ہماری 66 احادیث پر مشتمل اگلا یہ پورا چیپٹر بچ جائے گا۔ جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو ہمیں اس کو پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ضروری حد تک جو امور ہیں وہ میں اس پہلی حدیث کے ذیل میں انشاءاللہ بیان کر چکا ہوں گا۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین اور سلف صالحین کے ہاں یہ علم تھا، موجود تھا کہ الرؤیا ثلاث، یہ صحیح بخاری باب القید فی المنام، یعنی اس کا باب قائم کیا امام بخاری نے، اور فرماتے ہیں کہ رویا 3 قسموں کا، خواب 3 قسموں کا ہوتا ہے۔ حدیث النفس، یعنی جو بندے کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ دوسرا تخفیف الشیطان، شیطان جو خوف و ہراس اور پریشانی پیدا کرتا ہے خواب کے ذریعے۔ اور تیسرا بشرا من اللہ، میں نے اس کو بشرا من الرحمن کہا، جو اللہ کی طرف سے بطور بشارت آتا ہے، وہ خواب ہوتے ہیں۔ اور فرمایا فمن رآ شیئا یکرہہ فلا یقصہ علی احد ولیقم فلیصلی، یہ ہے حدیث جو میں آج جہاں سے ابتدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام بخاری نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھو جو خواب میں پریشان خیالی کا باعث بنتی ہے اور خود پریشان خواب ہے، میں نے کل ایک لفظ یوز کیا تھا، اوت پٹانگ خواب آتے ہیں بعض لوگوں کو، ہر دوسرے دن خواب میں کسی کتے نے اسے کاٹا ہوا ہوتا ہے۔ آج بچھو نے کاٹ لیا، کتے نے کاٹ لیا، آج اس کے پیچھے بھیڑیا لگ گیا، آج کتے لگ گئے، کالے رنگ کا کتا ہے، سانپ پڑ گئے، گھر گر گئے، میں نے طوفان آ گئے۔ میں نے کل تفصیل سے عرض کیا تھا وہ خواب جس میں، اور پھر وہ ٹوٹتا ہے، یہ ہوا، اس کے بعد پھر آگے یہ نیا قصہ شروع ہو گیا، پھر ایک نیا قصہ شروع ہو گیا، یعنی ایسے بے تکے خواب جن کے اندر نہ کوئی ربط ہے، نہ نظم ہے، نہ تسلسل ہے، اور پھر کئی ٹکڑے ہیں اور اوت پٹانگ بے جوڑ سی چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں تشویش، پریشانی، اضطراب، خوف و ہراس پیدا کرتی ہیں۔ اس پر حدیث پاک میں ہے جب کوئی ایسی چیز رات کو خواب میں دیکھو فلا یقصہ علی احد، اب اس خواب کو لے کر کسی شخص کے پاس مت جاؤ۔ میں نے اس سبجیکٹ پہ اس لیے زور دے دیا ہے اور آج پھر کچھ حصہ ٹائم کا اس کے لیے وقف کیا ہے کہ میرا خیال ہے یہ ہر گھر کا پرابلم ہے۔ ہر گھر میں لوگوں کو خواب آتے ہیں اور لوگوں کو خواب کی حقیقت کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ امتیاز بھی نہیں ہے کہ ایکچولی کون سا خواب ہے، کون سا خیال ہے، کیا چیز پریشان خیالی ہے، کیا چیز شیطانی ہے، کیا نفسانی ہے، کیا رحمانی ہے، اور کیا نیری پریشانی ہے۔ یہ میں یعنی کل تو علمی اصطلاح میں بات کی تھی نا، میں اس کو عام فہم سادہ روز مرہ کی جو بولی ہے اس میں اگر آپ کو یہ تقسیم سمجھانا چاہوں کیٹیگریز، تو 4 کیٹیگریز بن جاتی ہیں سادہ لفظوں میں، عام آدمی بھی سمجھ جائے گا۔ ایک تو خواب ہے رحمانی جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ بشارت ہے، صرف وہ تعبیر طلب ہے، اور اس کی تعبیر آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے معبر چاہیے، سائنٹسٹ چاہیے جو اس سائنس کا، ڈریمز کی سائنس کا ماہر ہو، علماء صالحین، فہم، تدبر، حکمت والے جو فن تعبیر سے آگاہ ہیں، یہ رحمانی۔ دوسرا خواب ہے شیطانی، وہ تخفیف اور تعزین ہے، خوف زدہ کرنے کے لیے، تو ائمہ نے کہا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھی کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، تو شیطانی بھی نکل گیا۔ تیسرا خواب ہے نفسانی، جو نفس کی حالتوں کی عکاسی کرتا ہے خواب۔ اس پر میں آج تھوڑی گفتگو کرتا ہوں، اس پر کل بات نہیں ہوئی۔ اس کا تعلق تربیت اور رہنمائی کے ساتھ ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جن کو دین کی فکر ہے، جو اپنی روحانی ترقی چاہتے ہیں، جو دین پر عمل پیرا ہیں، اطاعت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اوامر اور نواہی کا خیال کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے اور عوام کے، انسانوں کے حقوق کو ممکنہ حد تک پورا کرتے ہیں، خیر کو چاہتے ہیں، مگر زندگی میں شر بھی ہے، خرابی بھی ہے، کہیں بغض اور اناد اور کینہ بھی ہے، لوگوں سے جھگڑے بھی ہیں، مصائب و آلام بھی ہیں، شر بھی ہے، خیر بھی ہے، ملی جلی کیفیت، اور وہ طالب ہیں کہ ہم شر سے نکلیں، اچھائی کی طرف جائیں، ہم مصیبت سے جان چھڑائیں۔ تو ان کے لیے یہ خواب بعض اوقات رہنمائی اور تربیت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ایک سبجیکٹ ہے،
اس پر میں تھوڑی سی مثال آپ کو بیان کروں گا اس کا، تاکہ ہر شخص اگر وہ نفسانی ہے، یعنی اس شخص کے نفس کی کسی حالت کی عکاسی کر رہا ہے خواب، یہ رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی کچھ باخبر ہو جائیں۔ اور چوتھی قسم ہے پریشانی، نیری پریشانی۔ بہت سے لوگ میرے پاس بھی کئی مرتبہ جب ان کو موقع ملتا ہے، میں پاکستان میں ہوتا ہوں، کبھی ذکر کرتے ہیں اور میں سارا سن کے کہتا ہوں یہ خواب نہیں ہے، نیری پریشانی ہے، بس ختم۔ پریشانی کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو بہت سے خواب تو پریشان خیالی ہوتے ہیں، اور پریشانی اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ اس کی مزید وضاحت کروں تو سن لیں۔ ڈاکٹرز اور میڈیکل سائنس تو معلوم نہیں، شاید یہ تبخیر کو نہیں مانتی، ان کے ہاں تو اس کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے، مگر یہ جو حکماء ہوتے تھے پرانے اطباء حکماء، ان کے ہاں تبخیر بڑی چلتی تھی۔ تو بہت سے لوگ حکیموں طبیبوں کو جانتے ہیں، تو تبخیر کا لفظ بھی پاکستان میں آپ نے سن رکھا ہے۔ بہت سے خواب جو ہیں وہ جو پریشان خیالی ہے وہ اس طرح کی تبخیر ہوتی ہے، بخارات ہوتے ہیں۔ پیٹ خراب ہے، آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، کھانا بہت زیادہ کھایا ہوا ہے، آپ کو طرح طرح کے پریشان خیال آئیں گے، آپ سمجھیں گے یہ خواب ہے۔ اسی طرح ہر وقت کی پریشانیاں، الجھنیں، ماں سے جھگڑا ہے، بیوی سے جھگڑا ہے، فیملی سے جھگڑا ہے، سسرال سے جھگڑا ہے، دوست احباب سے، روزگار کے پرابلم ہے، سٹریس ہے، سٹرین ہے، جس کا کبھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ اور بہت سے سٹریس اور سٹرین ایسے ہوتے ہیں جو سب کانشس مائنڈ میں جمع رہتے ہیں۔ دیکھیے نا، جیسے ریت ہے سمندر میں یا دریا میں یا ندی نالے میں، اسٹریم میں چلی جائیں، بڑی نہر میں، تو آپ کو ریت اور یہ جو گرد، یہ پانی کے اوپر نظر نہیں آتے، یہ نیچے جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ اوپر پانی شفاف ہوتا ہے، تو اوپر کا جو پانی، اس کی شفافیت ہے، اس کی مثال شعور کی سطح کی ہے۔ شعور کے اپنے فنکشنز ہیں، اور یہ جو پریشان خیالی، سٹریس، سٹرین، الجھنیں، تفکرات اور مصائب اور آلام اور ساری جو بوجھ ہیں، یہ ریت کی طرح جیسے پانی میں نیچے بیٹھ جاتی ہے دریا میں، یہ شعور سے نیچے تحت شعور میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لا شعور میں۔ انسان جب سوتا ہے رات کو تو تحت شعور کی ریت اوپر آ جاتی ہے، سطح شعور پر، شعور کی سطح پر وہ پریشان خیالی بن جاتی۔ بندے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں نے تو جی یہ پریشانی دن کو سوچی نہیں تھی۔ وہ سچ کہہ رہا ہے، مجھے تو ایسی کوئی پریشانی کا، سٹریس کا خیال آیا ہی نہیں تھا۔ درست کہہ رہا ہے بھائی، وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ پریشانیاں اس قسم کی ہیں جو آپ کے شعور کی سطح پہ نہیں ہیں۔ اس کا خیال آپ کو آتا ہے اور یاد بھی رہتا ہے جو شعور کی سطح پہ تازہ ہوں، جو تازہ ہوں، جو پیچھے سٹوریج میں چلی جائیں، پرانی ہو جائیں، سٹوریج میں چلی جائیں، یا صحت کی وجہ سے یا کئی اور لمبے سال کی زندگی کے اور ماحول کے، معاشرے اور گھریلو حالات اور روزگار کے حالات کی وجہ سے سٹریس جمع ہوتا 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 نیچے سٹور میں چلا جاتا ہے، جس کو میں نے کہا ریت کی طرح بیٹھ جاتا ہے، وہ لا شعور میں ہوتا ہے۔ بندہ اس کو ریئلائز ہی نہیں کرتا، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ انسان کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، وہ پوچھتے ہیں کوئی پریشانی، وہ کہتا ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پریشانی اس کو شعوری سطح پہ تازہ نہیں ہوتی، وہ پیچھے بہت سارا بیک لاگ ہوتا ہے کئی سالوں کا، اور وہ ایک بوجھ ریت کی طرح نیچے لاشعور کی تہ میں جمع ہوا ہوتا ہے، وہ خواب میں اوپر آ جاتا ہے۔ وہ خیالات ہوتے ہیں، رات کو خواب بن جاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ان کو خواب سمجھ کے تعبیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر جب تعبیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو بیوقوف چاہیے۔ اگر کوئی بیوقوف بننے کے لیے تیار ہو تو بیوقوف بنانے کے لیے کئی لوگ آلریڈی بیٹھے ہوئے، بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیوقوف بننے کے لیے تیار ہو تو وہ بھانپ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے کاریگر ہوتے ہیں، آپ کاریگروں سے بچیں، کاریگروں سے بچیں۔ آپ جب جا کے باتیں کریں گے وہ سمجھ جاتے ہیں، کاریگر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس کے پاس سودا ہے، یہ پیسہ اس کے پاس تھوڑا دینے کو ہے، تو وہ بکرا لے گا آپ سے، بکرے کی سیری لے گا، مرغا لے گا، اور کھانا پینا لے گا، نذرانہ لے گا، آپ کو وہ بیوقوف بنائے گا۔ تو میرے ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان پریشانیوں سے، ہلاکتوں سے، اپنی بربادیوں سے، غلط راہوں پہ چلنے سے اور پیسہ برباد کرنے سے بچائیں، فہم اور علم حاصل کریں۔ ایسے تمام خواب جو اٹسیلف پریشانی ہے، جس سے پریشانی، اس کے لیے کسی کے پاس مت جائیں پوچھنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہیں فرمایا تھوک دیں بائیں طرف اور نماز پڑھ لیں، کہیں فرمایا استعاذہ کر لیں، تعوذ پڑھ لیں معوذتین، اور کہیں آپ نے فرمایا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ خواب جو ہیں یہ ساری پریشانی ہے، ان کی کوئی حقیقت کوئی تعبیر نہیں، شیطانی خواب کی کوئی حقیقت کوئی تعبیر نہیں، وہ صرف آپ کو پریشان کرتا، ورغلاتا، گمراہ کرتا، بہکاتا ہے۔ اور یہ ساری کیٹیگریز تو نکل گئیں، جس خواب کی تعبیر ہے وہ صرف ایک کیٹیگری رہ گئی جو بشرا من الرحمن یا مبشرات ہے۔ اب جب وہ مبشرات ہیں ان سے تربیت ہوتی ہے، ان سے تربیت ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں ان میں اچھی چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں اور بری چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں، اور اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کے دیکھنے سے رہنمائی ملتی ہے، وہ گائیڈنس ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلاً اچھی چیزوں میں ان جنرل آپ کو بتا دوں، انبیاء علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی، اور آپ دیکھیں ہر نبی کی زیارت کی تعبیر الگ ہوگی، یہ فن تعبیر ہے، یعنی آپ آقا علیہ السلام کی زیارت کریں اور اس زیارت کی پھر کیفیات پر تعبیرات ہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کی زیارت اور ہوگی، نوح علیہ السلام کی تعبیر اور ہوگی زیارت کی، موسیٰ علیہ السلام کی اور ہوگی، صالح علیہ السلام کی اور، ہود علیہ السلام کی اور، یوسف علیہ السلام کی اور، موسیٰ علیہ السلام کی اور، عیسیٰ علیہ السلام کی اور۔ الغرض جو جو احوال تھے انبیاء کرام کے، ان کی جب خواب میں زیارت ہوگی تو تعبیر ان کے احوال سے ریلیٹڈ ہوگی، یہ ایک الگ سبجیکٹ۔ ہر نبی کے خواب میں زیارت کرنے کی تعبیر جدا گانا ہوگی۔ اس طرح آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، الگ تعبیر ہوگی۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، جس صورت کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اگر آپ کو خبر رہے کہ میں فلاں صورت کی تلاوت کر رہا تھا، ہر صورت قرآن کی تلاوت کرنے کی تعبیر الگ ہوگی اگر خواب میں کی۔ یہ تو صورتیں ہو گئیں، پھر اس کے بعد بعض اوقات آپ کچھ آیات تلاوت کرتے ہیں تو ہر آیت کریمہ جس کا کوئی معنی، پس منظر، شان نزول اور ایک میسج ہے، اس کی تعبیر جدا ہوگی۔ ان کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے۔ کبھی صدقہ خیرات کی آیت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو گویا اس کے ذریعے رہنمائی مل رہی ہے آپ کو کہ صدقہ خیرات میں آپ کمی کرتے ہیں، زیادہ کیا کریں۔ صلہ رحمی کی آیت پڑھ رہے ہیں، بر والدین کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں، خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی زیادہ کیا کریں۔ نماز کی آیت پڑھ رہے ہیں تاکہ نوافل پہ توجہ، فرائض پر زیادہ دیں۔ حرام چیزوں کی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا رجحان حرام کاموں کی طرف، حرام کاری، حرام کھانے کی طرف زیادہ، اس سے بچیں اور حلال کی طرف اور طاعت کی طرف آئیں۔ یعنی جیسا سبجیکٹ ہوگا اس آیت کریمہ میں، اس سبجیکٹ کے مطابق اس کی تعبیر جدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور اب آ جاتے ہیں خواب وہ جو نفسانی ہیں، یعنی اگر آدمی ایک روحانی ترقی کے لیے کچھ کام کر رہا ہے اور اس کو تشویش ہے تو اللہ رب العزت خواب کی صورت میں اس کا نفس کس حال میں ہے اس کی عکاسی دکھاتے ہیں، نفس کی حالت دکھاتے ہیں۔ اگر نفس امارہ ہے جو بالکل برائی کی طرف بندے کو لے جاتا ہے تو نفس امارہ والا شخص اکثر و بیشتر خواب میں یا خنزیر دیکھے گا، کتا دیکھے گا، ہاتھی دیکھے گا، سانپ، گدھا، بچھو، چوہا، پسو، جوں، چڑیا، یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اگر کثرت سے یہ نظر آئیں، مگر پھر ذہن میں رکھ لیں کہ بے تکی، پریشان خیالی اور بے ہنگم قسم کا خواب نہ ہو، اوت پٹانگ نہ ہو، برابر آپ نے خواب پراپر دیکھا، ایک سٹوری ہے خواب کی، مگر یہ چیزیں کثرت سے دیکھی تو یہ عکاسی کرتی ہیں کہ آپ کے اندر نفس کی حالت نفس امارہ کی ہے، وہ جو گرا ہوا نفس ہے۔ کبھی افیون نظر آتا ہے، اسی نفس امارہ کے ساتھ آپ کو ٹوائلٹ نظر آئے، استبل نظر آئے، شراب، بھنگ، افیون نظر آئے، نشہ آور چیزیں، گندا پانی، کیچڑ، ٹھہرا ہوا پانی، جوہر، اس قسم کی چیزیں نظر آئیں تو یہ اشارہ ہوگا، رہنمائی ہوگی، بھئی تمہارے نفس کی حالت نفس امارہ کی ہے، ذکر اذکار کرو، نماز پڑھو، ریاضت و مجاہدہ کرو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، اور ایسے اوراد اور مجاہدات کرو جس سے اللہ پاک تمہیں نفس امارہ کی اس لعنت سے چھٹکارا دے۔ یہ روحانی ترقی کی طرف جانے کی رہنمائی ہے۔ ایسے خوابوں دیکھو، چیزیں بری نظر آ رہی ہیں مگر نشاندہی کر رہی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ آپ کے نفس امارہ کا عکس ہے، نفس امارہ کا عکس ہے۔ جیسے آپ کسی عکس کو شیشے میں دکھا دیتے ہیں مثالی شکل میں، اسی طرح اس سے اوپر درجے کا نفس ہے نفس لوامہ،
نفس لوامہ جب پہنچتا ہے تو وہ اور بہتر ہو جاتا ہے، وہ برائی پر ملامت کرتا ہے اور اچھائی کی طرف لے کے چلنے والا رفتہ رفتہ بن جاتا ہے، ضمیر زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر نفس لوامہ ہو تو ایسے شخص کا جو خواب ہے اس میں بھیڑ بکریاں اکثر و بیشتر نظر آئیں گی، گائے، اونٹ، مچھلی۔ اب دیکھیں یہ حلال جانور ہے کھانے والے، کبوتر، بطخ، مرغی، درخت، کھجور، میوے، پکا ہوا کھانا، کبھی بغیر زین کے گھوڑا، پکی ہوئی روٹی، عمارتیں، محلات، شہد، گنا، شربت، سیرپ، ایسی چیزیں نظر آئیں گی۔ اب یہ دیکھا موسٹلی یہ چیزیں حلال ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا نفس اب محرمات، حرام کام سے، پلیدی سے، نجاست سے نکل کے حلال کی طرف جا رہا ہے۔ تو اگر یہ ہو تو گویا اللہ کا شکر ہے، اس پر اور اطاعت کریں، اور نماز پر پختگی کریں، اور تلاوت کریں، روزہ رکھیں، نیکی کی طرف جائیں، نفس کا محاسبہ کریں، اور اچھی صحبت اپنائیں، تگ و دو کریں نیکی کو بڑھانے اور گناہ کو کم کرنے کی، کہ آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ تو یہ بھی تربیت و رہنمائی کا اسپیکٹ ہے۔ اس کے بعد اس سے اوپر جب آپ نکل جاتے ہیں تو نفس ملہمہ ہے، جو نیکی کے خیالات کو آپ کے اندر الہام کرتا ہے، انسپریشن دیتا ہے، آپ کو نیکی کے خیالات جنم دیتا ہے اور آپ کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے، موٹیویشن پیدا کرتا ہے نیکی کی طرف۔ اگر وہ نفس ملہمہ ہو جائے تو اس کی بڑی عجیب صورت ہے، اس کے اندر پھر آپ کو اکثر، مگر یہ وہ کیفیت ہے، اس میں نیکی کا بھی حملہ ہوتا ہے، بدی کا بھی حملہ ہوتا ہے، اس میں روحانی خصائل بھی ہوتے ہیں، حیوانی خصائل بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے، تو اس میں لنگڑا خواب میں نظر آتے ہیں لوگ، بہرے نظر آتے ہیں، گونگا، مست، مدہوش، ہجڑا، غلام، آزاد کردہ غلام نظر آئے، یا کوئی سپاہی نظر آئے، جاسوس نظر آئے، جوا باز شخص نظر آئے، پہلوان نظر آئے، مسخرہ نظر آئے، چوکیدار نظر آئے، قصہ گو نظر آئے، قصاب، دلال، چور، بہانہ ساز، بینگا، اندھا، مریض، ٹی بی کا مریض، ایسے لوگ نظر آئیں تو ان لوگوں سے پتہ چلے کہ یہ شخص نفس ملہمہ کے ایریا میں داخل ہو گیا ہے۔ یعنی اب یہ نفس ملہمہ کی کیفیت وہ ہے کہ یہاں پیچھے سے نکل آیا ہے مگر بڑے رسک کے رینج میں ہے، یہ گر بھی سکتا ہے، پیچھے آگے بھی جا سکتا ہے۔ یہ خواب نشاندہی کرتے ہیں کہ اس طرح میرے نفس کی حالت ہے، اور جب نشاندہی ہوتی ہے پھر وہ تربیت لے علماء سے، صالحین سے، اللہ کے نیک بندوں سے، کہ پھر اور کون کون سے نیک کام کرے، کون کون سے اذکار ہیں، کون سے اوراد اور عبادات ہیں، معاملات میں، انسانی حقوق کی ادائیگی میں کون کون سی نیکیاں ہیں، والدین کے ساتھ، اعزا اقارب کے ساتھ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، دین کی خدمت میں، قرآن کی تلاوت میں، نعت خوانی کے سننے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، کیا کیا اعمال ہیں، صالحات ہیں جو مجھے مزید مستحکم کریں اور میری حالت کو لے کے آگے جائیں۔ یہ رہنمائی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا درجہ آ جاتا ہے نفس مطمئنہ کا۔ اگر نفس مطمئنہ نصیب ہو جائے یہ نیری صالحیت ہے۔ یہاں سے تو ولایت کے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ ہو تو ایک دو بار خوابوں کا آنا معنی نہیں رکھتا، کثرت کے ساتھ آتے ہیں، ایک تسلسل ہوتا ہے۔ یعنی خواب اگر اس کیٹیگری میں چلے جائیں، ان چیزوں کے دیکھنے کی کیٹیگری میں بندہ چلا جائے اور تسلسل سے، کثرت سے دیکھے، تو پھر وہ ریلیونٹ ہے کہ اس کے نفس کی اب حالت یہ ہے۔ اپنے من کی کتاب کو پڑھیں، اپنے اندر کی کتاب کو پڑھیں، اپنے اخلاق، اپنی عادات، اپنا مزاج، اپنی طبیعت، اس کتاب کو پڑھیں، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں یا کہاں کھڑی ہوں۔ جب اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس من کو صاف کرنے، اجلا کرنے، ستھرا کرنے کی فکر بھی ہوگی، اور اس کا راستہ خلوت سے کھلتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جیسے امام غزالی کی طرح، امام غزالی نے خود احیاء علوم الدین چونکہ ساتھ ہے، انہوں نے خود آلموسٹ کو 22 سال خلوت میں گئے ہیں۔ امام غزالی خود اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں کہ لگ بھگ 2 سال تو خلوت انہوں نے بیت المقدس میں قبہ صخرہ میں کی ہے، یہ جو ڈوم آف راک ہے، القدس، جس جگہ سے آقا علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ فرمایا دروازہ بند کر کے 2 سال کی خلوت نشینی اس کے اندر کی ہے امام غزالی نے۔ یہ خود اپنے حالات میں لکھا ہے، المنقذ من الضلال، یہ آپ کی کتاب ہے۔ 2 سال تو قبہ صخرہ کی، جو اسراء اور معراج کا مقام ہے آقا علیہ السلام۔ آپ دیکھیں نا ان کا عقیدہ، خلوت کے لیے کون سی جگہ چنی؟ جس جگہ پہ آقا علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، اور جہاں سے آقا علیہ السلام اپنی خلوت گاہ میں گئے ہیں جو عالم لامکاں ہے۔
جہاں اللہ کے ساتھ ملاقات کی ہے، یہاں سے چڑھے ہیں اور یہاں اترے ہیں، اس جگہ 2 سال خلوت کی ہے امام غزالی نے۔ تو خلوت کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے جس جگہ سے بھی برکات اور انوار ملتی۔ اس کے بعد امام غزالی نے اپنے اسفار سفروں میں خلوت کی ہے، اور سفروں کے دوران لگ بھگ 10 سال خلوت نشینی مجموعی طور پہ کی ہے۔ امام غزالی نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے اہتمام کیا اور ملازمت یعنی مداومت اختیار کی ہے لگ بھگ 10 سال تک خلوت میں اپنے سفروں کے دوران۔ اس میں پھر حرمین شریفین کی خلوت بھی ہے، اور اس میں باقی جہاں جہاں جاتے رہیں اس کی خلوت ہے۔ اور 11 سال خلوت آپ نے صرف بغداد میں کی۔ بغداد میں ایک ٹاور تھا، اس ٹاور کے اندر ایک حجرہ تھا، اس کا دروازہ بند کے 11 سال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11 سال خلوت نشین ہیں۔ غزالی ایسے نہیں ہر کوئی بن جاتا، رازی اس طرح نہیں بنتے، رومی اس طرح نہیں بن جاتے، اس کے لیے محنتیں صرف ہوتی ہیں۔ زندگی کے طویل زمانے من میں ڈوب کر پہلے اپنے اندر کی کتاب پڑھتے ہیں، تو اس خلوت میں اندر کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اور پھر پڑھ کے اس سے علم، جب آپ اس کی طہارت کرتے تزکیہ کرتے ہیں تو پھر من آپ کا جو قلب اور باطن ہے یہ صاف ہوتا ہے، اجلا ہوتا ہے تزکیہ تصفیہ کے پروسیس سے، پھر اس کا تعلق مالائے اعلیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ آپ ناسوتی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں مگر ملکوتی دنیا سے جڑ جاتے ہیں، مگر اس جڑنے کا راستہ خلوت سے نکلتا ہے۔ آپ ہر روز گھر میں چند لمحے کی خلوت کر لیا کریں، کام کاج سے پڑھائی سے فارغ ہو کے جیسے نماز پڑھیں، نماز کے بعد کچھ دیر مراقبے کی حالت میں خلوت کی کیفیت میں بیٹھ جایا کریں، کچھ لمحوں کے لیے دنیا سے کٹ جائیں، نماز کو خلوت بنائیں۔ نماز میں جتنی رغبت ہوگی آپ کی، جتنا رجوع ہوگا اللہ، جتنی توجہ اللہ کی طرف کامل ہوگی۔ یہ نماز کے لیے قبلہ رخ کیوں متعین کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو محتاجی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس رخ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو میری عبادت ہوگی نہیں، اگر ادھر کر لو تو ادھر اللہ نہیں ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کر لو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا رخ ہے، اس کو محتاجی نہیں ہے، مگر وہ آپ کے اندر ایک توجہ کی عادت ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کا گھر ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے۔ آپ دنیا میں 8-8 10-10 ہزار میل کے فاصلوں پر، 5000 میل کے فاصلوں پر بیٹھے ہیں، اب کعبۃ اللہ نظر تو نہیں آ رہا، مگر جہت کعبہ ہے، جہت سے توجہ ہے، سمت ہے کعبہ کی، اس سمت کی طرف اپنے چہرے کو کرنا۔ اور اگر نماز میں خالی چہرہ اس سمت کر لیا اور دل کا چہرہ ادھر نہ ہوا، روح کا چہرہ ادھر نہ ہوا، سوچوں کا چہرہ ادھر نہ ہوا، من کی طلب اور محبت اور رغبت اور شوق کا چہرہ ادھر نہ ہوا، تو اس جسمانی چہرے کے ادھر خالی کر لینے سے نماز تو ادا ہو جائے گی، فرض ادا ہوگا، مگر اس کی جو خیرات اور برکات اور انوار و تجلیات ہیں اس سے محروم رہیں گے۔ تو جس طرح یہ جسمانی چہرہ ہم کعبہ کی طرف کرتے ہیں، اس طرح قلبی چہرہ رب کعبہ کی طرف کیا جائے، دھیان کا چہرہ بھی ادھر ہو، گیان کا چہرہ بھی ادھر ہو، پھر آدمی اس نماز کو خلوت بنائے، اللہ کے حضور حاضر ہو اور اللہ کی اس سمت، اس گھر کی سمت کی طرف توجہ کر کے اللہ پاک کے انوار و تجلیات، اس کی عنایات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، اللہ کے دروازے کے آگے کھڑا ہوں، یہ خلوت کی شکل ہے، اس کے دروازے کے آگے کھڑا ہوں، اس تصور میں چلا جائے۔ آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا احسان کے سوال پر، جو جبرائیل امین نے پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے ارکان اسلام بیان فرما دیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، آپ نے ارکان ایمان بیان فرما دیے۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، اور صحیح مسلم کی بھی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے، یعنی تو پہلے مسلم ہوگا، پھر مومن ہوگا، یا مومن ہوگا مسلم ہوگا، پھر محسن ہوگا۔ تو احسان کا درجہ یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے تو پھر تیرا دھیان اس طرح قائم ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یا مشاہدہ یا مراقبہ۔ تو کسی نے پہلے درجے کو بلند کہا، کسی نے دوسرے کو، اور اکثر عرفاء نے دوسرے کو بلند کہا۔ یہ ایک الگ چیز ہے، اس سبجیکٹ میں جب یہ حدیث آئے گی تو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، مگر یہ کہ یہ دھیان کرنا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے،
میں جس کے دروازے پر کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک منگتا آیا ہے میرے دروازے پر، میرا ایک سائل آیا ہے میرے دروازے پر، میرا بھکاری آیا ہے میرے دروازے پر، وہ میری دہلیز پر سجدہ ریز ہو رہا ہے، مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے ہدایت، میری قربت، میری رضا، میری خیرات، میری بخشش، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اتنا بھی دھیان ہو جائے کہ دینے والا کریم ہو، جواد ہو، سخی ہو، اور اس کے دروازے پر منگتا بن کے آپ جھولی پھیلا کے کھڑے ہوں اور پتہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو کبھی مایوسی نہیں ہوتی، وہ جھولی خالی لوٹاتا ہی نہیں۔ دیکھ رہا ہے کا معنی یہ ہے کہ پھر تمہاری نگاہ اس کی طرف ہو اور کسی اور چیز کو، نعمت کو نہ دیکھو، منعم کو دیکھو۔ نعمتیں تمہیں ملتی رہیں گی، وہ خیرات ہے اللہ کی، منعم پر دھیان کرو، یہ خلوت ہے، ڈیولپ کرو۔ تو امام غزالی نے زندگیوں میں اگر طویل زمانے نہیں گزار سکتے، ہر روز 5 نمازوں کا وقت تو ہے نا، ہر نماز کے وقت کو چند لمحوں کی خلوت بنائیں، اور کبھی اپنے کمرے میں، مصلی میں اکیلے بیٹھ کر کسی وقت دیکھیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ علامہ اقبال نے کہا، مصطفیٰ اندر ہیرا خلوت گزید، مدت جز خویشتن کسرا ندید۔ طویل مدت تک حضور جب غار ہرا کی خلوت میں بیٹھتے، سوائے اپنے من کے کسی اور کو نہ دیکھتے تھے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا، سوائے اپنی ذات کے، من کے، باطن کے، کسی اور کو نہ دیکھتے تھے۔ تو خلوت کا بینیفٹ یہ ہے کہ ہر غیر نظر آنا بند ہو جاتا ہے، فقط آدمی اپنے من میں دیکھتا ہے، اور جب من میں دیکھتا ہے تو من میں مولا ہے، من میں مولا ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں تمہیں کائنات میں تو ہیں مگر تمہارے من کے اندر دکھا دیں گے۔ تو کوئی من میں جھانکے گا تو نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو اللہ کی نشانیوں سے ہی اللہ کی راہ ملتی ہے، اس کی صفتوں کی راہ، اس کے افعال کی راہ، اس کی انوار کی راہ، اور اس کی قربتوں کی راہ ملتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ بزرگ، تابعین، اسلاف، اکابر، اولیاء، صالحین، سلف صالحین، وہ ہمیشہ خلوت اختیار کرتے، اور وہ خلوت انہوں نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے لی تھی، اور قرآن مجید کی خلوت سے لی تھی، جو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مضمون میں یہ 2 چیزیں کی، اور تب وہ خلوت کا زمانہ تھا جس میں آقا علیہ السلام خلوت میں صرف اپنے من میں کے اندر جھانک کر اس مولا کے انوار و تجلیات کو پاتے، اس کی صفتی نشانوں کو پاتے، اور اس کی قربت کی راہیں طلب کرتے، اور اس سے ہم کلامی کرتے، اپنے تصورات میں اور دل کی وادیوں میں اس کو ڈھونڈتے۔ اس کیفیت سے گزر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ پہلے تعلق جوڑا، دیکھیے نا، پہلے نیک خوابوں اور رویا صالحہ کے ذریعے تعلق جوڑا اس جسم کا مالا اعلیٰ کے ساتھ۔ جب وہ جڑتا گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، عجیب بات ہے، خواب اس جگہ پر بیان نہیں کیے، اتنا فرما دیا ہے کہ ابتدا نیک خوابوں سے ہوئی، اور پھر فرما دیا جو خواب رات کو دیکھتے صبح اس کی تعبیر پوری ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے ایک پتہ نہیں کتنا عرصہ تسلسل سے نیک خواب آیا کرتے تھے، اور کتنے خواب دیکھے، رویا صالحہ، مبشرات، اور کتنی تعبیرات سچی ثابت ہوئی۔ 2 جملوں میں بڑا مضمون بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر طبی طور پہ خلوت کی محبت دل میں ڈال دی، اور غار ہرا تلاش کر کے اس غار میں جانے لگے، اور اس خلوت کے نتیجے میں وہ تعلق جب جڑ گیا تو پھر خلوت میں لے آئے، پھر ہر ایک سے کاٹ دیا، جب ہر جگہ سے کٹ گئے پھر وہ تعلق جو ہے جڑتا جڑتا پھر بالآخر ملاقات کے لیے بھیج دیا، جبرائیل امین کو اپنا پیغام بھیج دیا، اور آقا علیہ السلام کا قلب اطہر کا جو برتن ہے اس کو ریسیپینٹ بنا دیا اللہ کے کلام کا، اور وہی اتر آئی۔ پھر آپ اس وحی اترنے کے بعد جب واپس گھر تشریف لائے، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے نبوت کی، قریش، مشرکین، مخالف لوگ ہیں، ظالم جابر لوگ ہیں، بت پرست لوگ ہیں، وہ ٹروتھ کے، سچائی کے دشمن ہیں، اور یہ جو سچویشن ہے تو آپ کو تشویش تھی کہ اللہ کرے کہ میں اس فریضہ کو نبھا لوں، اور یہ بوجھ جو ہے اللہ پاک اس کو اٹھانے کی میری مدد فرمائے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا علیہ السلام سے گفتگو کی، اور خود آپ سے آپ کی سیرت طیبہ بیان کی کہ میں نے تو 15 سال ہو گئے تھے اس وقت آقا علیہ السلام سے آپ کی شادی کو، 15 سال
میں نے 15 سالوں میں اور اس سے قبل آپ کے تجارتی سفر کے حوالے سے آپ کی جو سیرت دیکھی ہے وہ ان خوبیوں پر مشتمل ہے۔ ایسی سیرت رکھنے والے شخص کو اللہ رب العزت کی مدد کبھی رک نہیں سکتی، آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ وہ پہلا بیان سیرت ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بیان ہے، اور اس کو بیان کیا ہے ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ وہ بیان کرنے والی ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو، اور نزول وحی کے بعد پہلا بیان سیرت ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس بیان سیرت پر بات کریں گے۔